اس ویڈیو کو دیکھنے سے قبل اس ویڈیو کو لائک کیجئے، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ ہی موجود بیل آئیکن کو دبا لیجئے تاکہ آپ کو تمام نئی سٹوریز ملتی رہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈسکور اوریجنل کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ اب کس نمبر 470 ملاحظہ فرمائیں۔ تم نے سنا ضرور ہوگا، تم سن رہی تھی، تم نے میرا بیڑا غرق کرنے کی کوشش بھی کی تھی۔ اگر تم وہ کال بیل کا بٹن دبانے میں کامیاب ہو جاتی تو میں مارا جاتا۔ میں کیا کرتی؟ اس کے اشارے کو کیسے نظر انداز کرتی؟ یہ سب بہت سفاک لوگ ہیں، کیا تم ان کی صفاکی کے نمونے دیکھو گے؟ میں نے گھبرا کے کہا، نہیں، میں تمہاری بات ایسے ہی مان لوں گا، ثبوت دیکھے بغیر۔ وہ تلخی سے مسکرائی۔ ڈر گئے؟ عورت کا جسم خوبصورت ہو تو ہر نگاہ اندر تک اتر جاتی ہے۔ فضول باتیں مت کرو، میں نے برہمی سے کہا۔ بتا سکتی ہو تو یہ بتاؤ کہ ان سب کو کہاں لے جایا گیا ہوگا؟ تم کیا ان سب کو چھڑاؤ گے؟ وہ بولی۔ اس سے کیا ہوگا؟ ممکن ہے یہ 15-20 لڑکیاں بچ جائیں، لیکن ممبئی کے بازار میں 15-20 روز آ جاتی ہیں۔ یہ تو ایک منڈی ہے، سارے ہندوستان کا مال یہاں پہنچتا ہے، کچھ یہاں رک جاتا ہے، باقی آگے چلا جاتا ہے۔ ان کے بیوپاری، آڑتی، ہول سیلر، سپلائر سب ایک ہی تھیلی کے لوگ ہیں۔ ان سے الجھنے کی کوشش بھی کوئی نہیں کرتا کیونکہ ان کے پیچھے پولیس ہے اور کالے دھن والے ہیں۔ شامو جیسے بہت سے دادا ہیں، تم ان سب کو ختم کر سکتے ہو؟ وہ تمہیں بڑی آسانی سے ختم کر دیں گے۔ اس کی بات نے مجھے سوچنے پر مجبور کر دیا۔ یہ تو میرا مشن نہیں تھا، مجھے اس چکر میں پڑنے کی کیا ضرورت ہے؟ ممبئی جیسے دنیا میں نہ جانے کتنے شہر ہیں۔ بردہ فروشوں کے علاوہ ایسے شہروں میں ہر قسم کے غیر قانونی اور غیر اخلاقی دھندے کرنے والے بھرے پڑے ہیں۔ چور، ڈاکو، اسمگلر، جوئے خانے، شراب خانے چلانے والے، منشیات فروش اور خرکار۔ میں جہاں بھی جاؤں گا ایسے لوگوں سے واسطہ پڑتا رہے گا۔ میں ہر قدم پر بھٹک گیا تو منزل سے دور ہو جاؤں گا۔ میں مجبور ہوں کہ ہر برائی سے نظر چرا کے گزرتا جاؤں۔ میرا مقصد اپنے ملک کے غدار اور اپنے باپ کے قاتل کو کیفر کردار تک پہنچانا ہے۔ جب تک یہ نہ ہو جائے مجھے کچھ اور سوچنا ہی نہیں چاہیے۔ ہاں، اس کے بعد جو فرصت عمر ہے سو وہ رابعہ کے اور اپنے گھر کی تعمیر کے لیے ہے، جس کی حسرت کو میں نے مجبوریوں کے تاکہ نسیاں میں رکھ دیا ہے۔ کیا میں نے غلط کہا؟ اور تم نے فیصلہ کر لیا ہے؟ میں نے کہا، نہیں، فیصلہ تو میں بہت پہلے کر چکا تھا، اور وہ فیصلہ کچھ اور تھا۔ میں کسی بھی ایسے جھگڑے میں نہیں پڑ سکتا۔ پھر تم شیامو دادا کے پاس کیوں گئے تھے؟ کیوں اس کو تریونی کے پاس لے جانا چاہتے تھے؟ وہ بولی۔ میں نے کہا، تریونی میرا دشمن ہے، اس نے میرے دوستوں کو قید کر لیا ہے، اس نے مجھے بھی قید کر لیا تھا، مگر میں خوش قسمت تھا کہ فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ تریونی کے بارے میں جو کچھ میں نے سنا ہے اس سے یہی اندازہ ہوتا ہے کہ وہ کسی سے نہیں ملتا، اس کے بارے میں کوئی نہیں جانتا کہ وہ کب کہاں ہوگا۔ شیامو دادا تمہارے ساتھ جاتا تب بھی کچھ نہ بتا پاتا۔ کیا وہ تریونی سے نہیں ملتا تھا؟ ملتا تھا جب بھی تریونی اسے طلب کرتا تھا، وقت اور جگہ خود تریونی بتا دیتا تھا۔ شیامو دادا کو وہاں سے ایک گاڑی لے جاتی تھی۔ کھانا کھاتے ہوئے میں ادھر ادھر سے سنائی دینے والی آوازوں سے بے خبر نہیں تھا۔ ان آوازوں کو نظر انداز کرنا بھی مشکل تھا۔ میں چاہتا تھا کہ جلد از جلد اس فحاشی کے اڈے سے نکل جاؤں۔ اچانک میں نے ایک ساتھ کئی باری قدموں کی آواز سنی۔ وہ سب لکڑی کے تختوں والے زینے پر دم دم کرتے اوپر آ رہے تھے۔ میرا ہاتھ بے اختیار اپنی مشین گن پر آ گیا۔ اسی وقت ایک عورت چلائی، اس کی چیخ میں خوف سے زیادہ غصہ شامل تھا۔ کسی مرد نے کہا، سالہ دیکھتا نہیں پردہ ہے؟ کسی اور نے کہا، آگے چلو، آگے دیکھو۔ تیسری آواز نے کہا، میں ادھر دیکھتا ہوں، وہ ادھر ہی آئے ہیں۔ میری چھٹی اس نے مجھے پہلے ہی خطرے سے آگاہ کر دیا تھا۔ میں نے ایک دم مشین گن کو فائر کی پوزیشن میں لے لیا اور بینچ پر کھڑا ہو گیا۔ میرے ساتھ آنے والی لڑکی بری طرح خوفزدہ نظر آنے لگی تھی۔ میں نے اسے چپ رہنے کا اشارہ کیا اور پردے سے لگ کر کھڑا رہا۔ پردہ اٹھا کے ایک شخص نے اندر جھانکا۔ وہ صورت ہی سے موالی نظر آتا تھا۔ ریوالور اس کے ہاتھ میں تھا اور مجھے دیکھتے ہی اس کی صورت کا تاثر بدل گیا۔ اس نے چلانے کے لیے منہ کھولا ہی تھا کہ میں نے مشین گن کا بٹ اس کے سر پر مارا، مگر اسے پیچھے نہیں گرنے دیا۔ میں نے اسے آگے کھینچ لیا اور وہ درمیان کی بینچ نما میز پر اس طرح اوندا گر گیا کہ اس کے دونوں ہاتھ بینچ کے دونوں طرف لٹکے ہوئے تھے اور وہ اپنے پیروں پر کھڑا ہوا تھا۔ دوسرے کیبنوں میں بیٹھے ہوئے سب جوڑے اس ہنگامے کی لپیٹ میں آ گئے تھے۔ ان کی خلوت گاہوں میں خون کے پیاس سے وحشی درندے دندناتے ہوئے گھس آئے تھے۔ اب میزیں گر رہی تھیں، برتن ٹوٹ رہے تھے اور عورتوں کی چیخوں سے کوہرام سا مچ گیا تھا۔
میں نے بینچ پر چڑھ کر کیبن کی دیوار کے اوپر سے باہر جھانکا تو 2 افراد نے ایک دم پلٹ کر مجھے دیکھا۔ ان میں سے ایک نے کوئی گالی دی اور میرا نشانہ لیا۔ اگر میں مشین گن کا فائر کھول دیتا تو سامنے والے کیبن میں سے نکل کر بھاگنے والے مردوں عورتوں میں سے کوئی بھی مارا جاتا۔ ایک ریوالور جس میں صرف 2 گولیاں تھیں میں اپنے ساتھ آنے والی لڑکی کو دے چکا تھا۔ دوسرا نکالنے میں مجھے چند ہی سیکنڈ لگے ہوں گے، لیکن اتنی دیر میں میرا ایک حریف ٹرائی کر دبا چکا تھا۔ میں نے اپنا سر نیچے کر لیا اور پھر فوراً اٹھ کے جوابی فائر کیا۔ میرا نشانہ لینے والا اچھل کر پیچھے والی دیوار سے ٹکرایا۔ اس کا دوسرا ساتھی شامت اعمال کے باعث مارا گیا۔ اس نے مجھ پر گولی چلائی لیکن گولی اس کے ریوالور سے نکلی نہیں تھی۔ یہ ریوالور کی فنی خرابی تھی یا وہ ریوالور میں گولیاں ڈالنا بھول گیا تھا۔ مجھے دوسری بات بعید از امکان لگی۔ تقدیر نے یا بچانے والے ہاتھ کی طاقت نے مجھے چند سیکنڈ کی مہلت عطا کی اور میں نے اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے، اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے اللہ کا نام لے کر گولی چلائی۔ میرے ایک اور دشمن کا خاتمہ ہو گیا۔ آخری شکاری کو میری جوابی کارروائی نے دفاعی پوزیشن لینے پر مجبور کر دیا۔ اس کے 3 ساتھی 30 سیکنڈ میں اس کا ساتھ چھوڑ گئے تھے، حالانکہ وہ سب مسلح تھے اور اس یقین کے ساتھ یہاں پہنچے تھے کہ وہ مجھے محصور کرنے کے بعد کسی دشواری کے بغیر پکڑ لیں گے۔ چوتھا شخص اب کسی خوش فہمی کا شکار نہ رہا تھا۔ پہلے 4 کا مقابلہ 1 سے تھا تو اب 1 کا 1 سے 3 کے مارے جانے سے وہ کچھ خوفزدہ ہو گیا تھا۔ اس نے پہلے کیبن کو مورچہ بنا لیا تھا اور اب بھی انتظار کر رہا تھا کہ میں فرار ہونے کی کوشش میں اس کے سامنے سے گزروں تو وہ مجھے شوٹ کر دے۔ میں خود یہاں سے بھاگ جانا چاہتا تھا لیکن میرا راستہ مسدود تھا۔ ریسٹورنٹ سے فرار ہونے والے زینے کی طرف دوڑ رہے تھے۔ عورتیں لباس سنبھالتے ہوئے گر رہی تھی، چلا رہی تھی۔ مرد انہیں دھکیل کر خود پہلے نکل جانے کی فکر میں لیڈیز فرسٹ کے اصول کو بھول چکے تھے۔ اس ہنگامہ آرائی سے ریسٹورنٹ کی نچلی منزل کے دیوان عام میں بھی افراتفری پھیل گئی تھی۔ کرسیاں، میزیں الٹنے، برتن، شیشے ٹوٹنے کے علاوہ لوگوں کے چلانے سے کان پڑی آواز سنائی نہ دیتی تھی۔ فائرنگ کی آوازوں نے انہیں دہشت زدہ کر دیا تھا۔ وہ جان بچا کے نکل جانا چاہتے تھے۔ انہیں ڈر تھا کہ پولیس آئے گی تو انہیں گواہی میں دھر لے گی۔ لوگ نہیں جانتے تھے کہ فائرنگ کیوں ہو رہی ہے، تاہم اتنا اندازہ ضرور کر سکتے تھے کہ یہ بدماشی کی دنیا کے 2 بادشاہوں کی جنگ ہے۔ جب سانڈ لڑ رہے ہوں تو حقیر اور کمزور حشرات الارض کو رزمے گاہ سے دور اپنے بلوں میں چھپ جانا چاہیے، اسی میں ان کی سلامتی ہے۔ وہ لڑکی بھی خوف سے منجمد ہوئی بیٹھی تھی۔ ایسا کچھ تو خون اس نے پہلے کہاں دیکھا ہوگا۔ اگر وہ چاہتی تو اس ریوالور سے میری مدد کر سکتی تھی جس میں ابھی 2 گولیاں باقی تھی اور جو میں نے اسے سنبھال کر رکھنے کے لیے نہیں دیا تھا۔ لیکن وہ گولیاں نازو نہیں تھی، اس میں نہ مرنے کا حوصلہ تھا اور نہ مارنے کا۔ خاموشی کے ایک مختصر وقفے سے میں نے سمجھ لیا کہ میرا حریف سامنے آ کے مقابلہ کرنے سے گریز کر رہا ہے۔ اگر وہ کچھ بھی نہ کرتا تب بھی مجموعی صورتحال سے فائدہ اٹھا سکتا تھا۔ میرے لیے اپنے کیبن سے نکلنا، آخری کیبن میں جا کے اسے تلاش کرنا اور پھر شوٹ کر دینا اتنا مشکل کام تھا کہ اس میں میری ناکامی کے امکانات 90% تھے تو کامیابی کے صرف 10%۔ بہادری کا مظاہرہ خودکشی کی کوشش کے مترادف تھا۔ کچھ نہ کرنا اس مہلت کو ضائع کرنا تھا جس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے میں فرار ہو سکتا تھا۔ میری حریف نے کچھ نہیں کیا تھا، اس نے کسی کو بھی قتل نہیں کیا تھا، چنانچہ پولیس کا جلد از جلد آ جانا اس کے حق میں تحفظ کی ضمانت بن سکتا تھا۔ شاید وہ یہی چاہتا بھی تھا۔ میرے لیے بلا تاخیر اس جگہ سے بھاگ جانے ہی میں عافیت تھی جہاں میرے جرم کا ہر ثبوت موجود تھا۔ آلۂ قتل میرے پاس تھا، 3 لاشیں بھی وہی موجود تھی اور گواہ بہت تھے۔ پکڑے جانے کی صورت میں میرا تختہ دار تک پہنچنا لازمی تھا۔ ان سب عوامل کو ذہن میں رکھتے ہوئے میں نے بینچ پر کھڑے ہو کے پیچھے دیکھا۔ دشمن کے اور میرے درمیان 3 کیبن خائل تھے۔ مشین گن کا برسٹ لکڑی کی 3 دیواروں سے گزر جاتا تب بھی اس کا نشانہ بن جانا غیر یقینی تھا۔ میں نے ریوالور سے 2 فائر کیے اور ایک دم بیٹھ گیا۔ جواب میں نہ کوئی چیخ سنائی دی اور نہ کوئی گولی چلی۔ میں نے ایک دم اٹھ کے پہلے کیبن کی دیوار کو عبور کیا اور دوسرے کیبن میں جا اترا۔ وہاں درمیان کی میز پر برتن پھیلے ہوئے تھے۔ میں میز سمیت گرا تو دوسرے کیبن کی دیوار ٹوٹ گئی۔ مورچے میں دبک کر بیٹھنے والے دشمن نے سمجھ لیا کہ میں دیواریں گراتا اس کی طرف آ رہا ہوں۔ اس کے اور میرے درمیان اب ایک ہی پتلی سی دیوار خائل رہ گئی تھی۔ اس نے بیک وقت کئی فائر جھونک دیے۔ اگر میں سیدھا کھڑا ہوتا تو کوئی نہ کوئی گولی ضرور میرے جسم میں اتر جاتی۔ گولیوں نے پارٹیشن میں سوراخ کر دیے تھے۔ میں نے تھوڑا سا سر اٹھا کے ایک سوراخ میں سے جھانکا تو مجھے ایک کونے میں سایہ نظر آیا۔ جس زاویے سے یہ سایہ پڑ رہا تھا اس سے دشمن کی پوزیشن واضح ہو جاتی تھی۔
اس اندازے کو بنیاد بنا کے میں نے پارٹیشن پر گولی چلائی۔ گولی پلائی ووڈ کو چیرتی ہوئی گئی۔ اس نے ایک چیخ ماری اور ایک دم کیبن سے باہر بھاگا۔ میں نے کیبن سے نکل کر دیکھا تو وہ زینے پر قدم رکھ چکا تھا۔ اس نے پلٹ کے گولی چلائی۔ میں اس رد عمل کے لیے پہلے سے تیار تھا۔ میں غوطہ مار کے خود کو نشانہ بننے سے بچا چکا تھا، لیکن اس کے ساتھ ہی ایک دل خراش چیخ سنائی تھی اور میں نے اس لڑکی کو ہاتھ سینے پر رکھ کے ابلتے ہوئے خون کے ساتھ فرش پر لوٹتے دیکھا۔ اب احتیاط بے سود تھی۔ میرے اندر کا سفاک درندہ بھی جاگ اٹھا تھا۔ اس عورت کے خون نے میرے وجود میں انتقام کی آگ بھڑکا دی تھی، جسے میں اپنی دانست میں بچا لایا تھا۔ یہ اس کا گوشت نوچ کھانے والے خون آشام بیڑیوں کا غول تھا جو اس کے تعاقب میں یہاں تک آ گیا تھا۔ میری تمام جد و جہد ناکامی کی نظر ہو گئی تھی اور وہ مظلوم عورت بالآخر میری نظروں کے سامنے قتل کر دی گئی تھی۔ میں نے زینے کی جانب جس لگا کے مشین گن کا بریسٹ مارا۔ فرار ہونے والا آخری شکاری منہ کے بل گرا۔ اس کے جسم کے ہر سوراخ سے خون ابل رہا تھا اور وہ تختوں کو اپنے لہو سے داغ دار کرتا ہوا نیچے لڑکتا جا رہا تھا۔ ایک بار پھر شور اٹھا۔ ریوالور کے فائر ہی کم نہ تھے کہ اب مشین گن کی تڑ تڑ نے ہر شخص کو دیوانہ وار پناہ کے لیے بھاگنے پر مجبور کر دیا۔ میں اپنے آخری شکار کی لاش کے اوپر سے چھلانگ لگا کے خال میں پہنچا تو مجھے عجیب حیران کر دینے والا منظر دکھائی دیا۔ یہاں کوئی لڑائی نہیں ہوئی تھی اور ایک بھی گولی نہیں چلی تھی، مگر ہر طرف لوگ مردوں کی طرح پڑے ہوئے تھے۔ ان کے حلق سے کوئی آواز تک نہیں نکل رہی تھی۔ وہ بالکل ساکت تھے اور خوف سے نیم جاں ہو گئے تھے۔ کرسیاں میزیں گرنے سے حال ایسے لگتا تھا جیسے وہاں سے کوئی طوفان سب کچھ تہس نہس کرتا گزرا ہے۔ صرف ایک شخص تھا جو کاؤنٹر کے پیچھے بالکل سیدھا کھڑا ہوا مجھے دیکھ رہا تھا۔ ابھی میرے کو مارنا ہے تو مار دے، اور جانا ہے تو جا، ادھر سے چلا جا۔ اس نے ہاتھ سے عقبی حصے کی طرف اشارہ کیا۔ بازو والے دروازے سے کچن میں جا، اور ادھر کوئی نہیں ہوگا۔ میں نے کہا ادھر ہوئے گا یا نہیں ہوئے گا میرے کو کیا پتا بابا، اپن تیرے کو راستہ بتاتا ہے، اس لیے کہ ٹائم جایا کرے گا تو پولیس آ جائے گا، پھر تو پولیس کو بھی مارے گا، اور دروازے کے سامنے جو ہوگا اس کو مارے گا۔ کاہے کو؟ تم نے فون کیا ہے پولیس کو؟ میں نے غرا کے کہا۔ ارے نہیں یار، کاہے کو ڈراتا ہے میرے کو، میں کچھ نہیں کیا۔ یہ دیکھ اپن کا تو فون بھی سالہ ڈیڈ ہے۔ وہ فون میرے سامنے رکھ کر بولا، پر اور کوئی ضرور کر دے گا، فون کی ادھر بڑا پھڈا ہوئلا ہے، پھر پولیس تیرے کو پکڑے گا اور تیرا ساتھی اپن کو پکڑے گا۔ تو جا بابا، بھاگ جا۔ اپن بولے گا پولیس کو کہ وہ سب دادا لوگ بھاگ گیا، ماں قسم اور کچھ نہیں بولے گا، ہم بالکل نہیں بتائے گا کہ ادھر کون آیا تھا، اپن کسی کو نہیں دیکھا۔ میں نے اطمینان کے انداز میں سر ہلایا اور ادھر دوڑا جہاں ایک بند دروازے کے شیشے پر لال رنگ سے پرائیویٹ لکھا ہوا تھا۔ دروازے سے گزرتے ہی میں نے خود کو کچن میں پایا۔ وہاں 3 حضرات تکا بکا سانس رو کے کھڑے ہوئے تھے۔ انہیں یقین آ چکا تھا کہ ہوٹل میں قتل عام ہو رہا ہے۔ ایک نے چیخ ماری اور اکلا کے کچھ کہنے لگا۔ دوسرا ہاتھ میں خاصا بڑا کفگیر لیے کھڑا تھا۔ اس نے فوراً ہتھیار ڈال دیے۔ کفگیر اس کے ہاتھ سے چھوٹا تو سیدھا اس کے پاؤں پر گرا۔ تیسرا شخص چپاتیاں پکانے پر مامور تھا، لیکن اس میز کے نیچے سجدے کے انداز میں پڑا کوئی منتر پڑھ رہا تھا جس پر وہ چپاتیاں بناتا ہوگا۔ میں نے ڈانٹ کر پوچھا، ادھر سے راستہ ہے؟ جس شخص کے پاؤں پر کفگیر گرا تھا وہ زخمی پنجہ پکڑے ایک ٹانگ پر ناچ رہا تھا۔ ہائے ادھر جاؤ، ادھر۔ ہائے، میں نے کہا اچھا جاتا ہوں، لیکن ایک بات یاد رکھنا۔ ہکلانے والے نے کہا ہم دو بات یاد رکھے گا۔ میں نے کہا پہلی بات یہ کہ تم نے فائرنگ کی صرف آوازیں سنی ہیں اور تم کو اپنی جان پیاری تھی، اس لیے تم باہر نکلے ہی نہیں، تم نے کچھ نہیں دیکھا۔ دوسری بات یہ کہ تم نے مجھے بھی نہیں دیکھا۔ اگر کسی نے کہا کہ وہ دھمکی دے کر ادھر کچن میں سے نکلا تھا تو جانتے ہو کیا ہوگا؟ میز کے نیچے سے ایک کانپتی ہوئی باریک سی آواز سنائی تھی، جانتا ہے تم پھر آ جائے گا، ہاں لیکن یہاں نہیں، میں تمہارے گھر پہنچ جاؤں گا، سمجھے؟ میں نے دھاڑ کر کہا، اور اس کے بعد رام نام ستیہ ہے، رام نام ستیہ ہے۔ چپاتی بنانے والے نے مرغا بنے کہا۔ میں لپک کر دروازے کی طرف گیا۔ ایک کھونٹی پر میلا تولیا لٹکا ہوا تھا، اس کا رنگ میل سے کالا پڑ رہا تھا، لیکن مجھے صرف مشین گن کو چھپانے کے لیے ایک کپڑا درکار تھا۔ مشین گن کو اس میں لپیٹ کر میں نے بنڈل کو بغل میں دبایا اور باہر نکلا۔ گلی کے پچھلے حصے میں بہت کم لوگوں نے فائرنگ کی آواز سنی تھی۔ ایک بوڑھے نے جو گھٹنوں پر سر رکھے بیٹھا تھا مجھ سے کہا، اندر کیا لفڑا ہوئلا ہے؟ گولی کون چلاتا پڑا ہے؟ میں نے مسکرا کے کہا، گولی یہاں کون چلائے گا؟ بچے ادھر دوسری طرف پٹاخے چلا رہے ہیں۔ میرا چھوکرا بھی ہوئے گا، آج آوے سالہ اس کی تو میں ٹانگ توڑتا ہوں۔
اس نے بڑبڑانا شروع کیا، جوتا مار کے سر پر پٹاخہ چلاتا ہوں۔ 10 قدم چلنے کے بعد میں دوڑنے لگا، اس بات کی پرواہ کیے بغیر کہ کوئی دیکھ رہا ہے یا نہیں۔ چند منٹ بعد میں اس جگہ سے بہت دور نکل آیا۔ دونوں جانب فٹ پاتھوں پر رات کی مخلوق براجمان تھی۔ بیشتر لوگ سو چکے تھے اور کچھ جاگ رہے تھے اور بیڑیاں پی رہے تھے یا آتے جاتے لوگوں کو دیکھ رہے تھے۔ ایک بار پھر مجھے اس شہر کی ساری آبادی کو دیکھ کر دکھ ہوا جو ایک چھت کے سائے سے محروم تھی۔ بچے، عورتیں، جوان اور بوڑھے سب آسمان کی چھت کے نیچے ایک اچھے دن کی امید میں خواب دیکھ رہے تھے، ایک گھر کے خواب جو ان کا اپنا ہو۔ یہ لوگ دن کے اجالے میں کوٹھیاں اور بنگلے بھی دیکھتے تھے، مگر اپنے خوابوں کو کسی کھولی یا فلیٹ تک محدود کر لیتے تھے۔ کیا کبھی ان کے خواب سچ ہوں گے؟ میں نے چلتے چلتے سوچا، کیا ان کی ساری عمر فٹ پاتھ پر ایسے ہی گزر جائے گی؟ پھر ان کے بچوں کی؟ ایک اجنبی شہر میں رات کے وقت میں کسی سے کچھ پوچھے بغیر چلتا جا رہا تھا اور مجھے یہ علم نہ تھا کہ میں کہاں ہوں۔ مجھے شدت سے اپنے مشن کی ناکامی کا احساس ہونے لگا تھا۔ میں نے نازو سے شرط لگائی تھی کہ محسن اور غالب کو لے کر آؤں گا۔ اب میں اکیلا واپس جا رہا تھا۔ نازو شاید انہیں لے آئے گی یا پہلے ہی لے آئی ہوگی اور اب وہ میری واپسی کے منتظر ہوں گے۔ میں شیامو دادا کے اڈے تک ضرور پہنچ گیا تھا، لیکن اس سے کچھ حاصل نہیں ہوا تھا۔ نہ میں اس مردہ فروش تک رسائی حاصل کر سکا تھا جس کے گروہ میں شیامو دادا بھی تھا اور وہ سکھ بھی، اور نہ میں اسے تریونی کا پتہ معلوم کر سکا تھا۔ شاید میری پلاننگ ہی غلط تھی۔ مجھے شیامو دادا سے کسی ایسے معاملے پر بات کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی جس سے میرا براہ راست کوئی تعلق نہ تھا۔ اگر میں اس کو اٹھا لاتا تو اچھا ہوتا، وہ شرافت سے نہ آتا تو زبردستی لے آتا۔ میں اس کو ناک اٹھ کر کے بھی لا سکتا تھا۔ جب وہ ہوش میں آتا تو اسے تریونی کا پتہ بتانا پڑتا۔ تریونی سے دلاور کے بارے میں پوچھا جا سکتا تھا، پھر دلاور سے محسن اور غالب کے متعلق۔ لیکن شیامو دادا کو مار کے اس کے اڈے پر آنے والے دوسرے لوگوں کو مار کے بھی مجھے کچھ حاصل نہیں ہوا تھا۔ الٹا میں نے اپنی تباہی کا سامان کر لیا تھا۔ وہاں سے میرے پیچھے لگ جانے والے بھی بلاخر مارے گئے، لیکن اس سے مجھے کیا ملا؟ میں اس لڑکی کو بھی نہ بچا سکا جو اپنے ساتھ مجھے بھی نکال لائی تھی۔ وہ سب جو میرے ہاتھوں مارے گئے تھے شریف لوگ بہرحال نہ تھے، مگر ممبئی میں ایسے ہزاروں بدماشوں کے 2-4 کے کم ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ میری شہرت کل تک سارے شہر میں ہوگی۔ واقعات کی کڑیاں خود بخود مل جائیں گی، باربرا کے شریف خانے سے شیامو دادا کے نائٹ کلب تک اور اس بدنام ریسٹورنٹ تک جہاں ہر جگہ گنگا رام ہی کا ذکر ہوگا۔ معلوم کرنے والے معلوم کر لیں گے کہ گنگا رام ہی کا نام ہیرا لال بھی تھا اور وہی سب قتل و غارت کری اور خون ریزی کا ذمہ دار تھا۔ ہیرا لال یا گنگا رام کے خلاف گواہی دینے والا کوئی نہ تھا، لیکن اسے پہچاننے والے بہت ہوں گے۔ آر کے اسٹوڈیو میں کم سے کم 4 افراد، جن میں پرتھوی راج بھی شامل ہے، پھر باربرا کے بار میں اس کے محافظ اور خود باربرا، شیامو دادا کا چوکی دار اور اس نائٹ کلب کے دوسرے بہت سے لوگ، اس ریسٹورنٹ کا مالک، کچن کے ملازم اور بہت سے گاہک جن کو میں نے غور سے نہیں دیکھا تھا، مگر انہوں نے یقیناً مجھے دیکھا ہوگا۔ پولیس ہر جگہ تفتیش کرے گی، ہر جگہ میرا ہی حلیہ بیان کیا جائے گا۔ کئی کلاک نے رات کے 12 بجائے تو میں چونکا۔ نازو میرا انتظار کر رہی ہوگی، اور اگر سچ مچ وہ محسن اور غالب کو لے آئی ہوگی تو سب کو میری طرف سے تشویش لاحق ہوگی۔ میں نے ہریش چندر کا بتایا ہوا پتہ یاد کر لیا تھا۔ اس فلیٹ میں آج رات کوئی خطرے کی بات نہ تھی۔ میں نے ایک ٹیکسی کو روکا اور اسے پتہ بتایا۔ اس نے مجھے غور سے دیکھا۔ مذاق کرتا ہے؟ میں نے کہا، جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے تم میرے دوست نہیں ہو، میں تم سے کیوں مذاق کروں گا؟ ادھر نیا آیا ہے؟ میں نے کہا، ہاں بالکل نیا، ممبئی میں ایک دم نیا ماڈل ہے ہم۔ وہ مسکرایا۔ ہم تیرے کو چکر بھی دے سکتا تھا، 10 میل سیر کرا کے ادھر چھوڑ دیتا۔ میں نے سڑک کی دوسری جانب دیکھا۔ وہاں؟ ہاں، اس گلی سے جاؤ، تیسرا بلڈنگ ہے، ٹیکسی ڈرائیور بولا۔ میں نے کہا، تم خیر گلی کی خیر بلڈنگ سے واقف ہو؟ اس نے ٹیکسی بند کرتے ہوئے کہا، ہم اسی بلڈنگ میں رہتا ہے، تم کو کس کو ملنے کا ہے؟ آج قسمت میں نہ جانے کیا تھا، اتنے بڑے شہر میں جس سے پتہ پوچھا وہ بھی گلے پڑ گیا۔ میں نے کہا، ادھر اپنا ایک یار ہے، تیسرے مالے پر، اس نے پتہ لکھ کے دیا تھا کہ کہیں میں راستہ نہ بھول جاؤں، اب میں پہنچ جاؤں گا۔ میں اس کی جرا سے بچنے کے لیے فوراً چل پڑا، حالانکہ وہ جرا نہیں، میری مدد کرنا چاہتا تھا۔ کسی دشواری کے بغیر میں نے پاروتی کا فلیٹ تلاش کر لیا۔ آدھی رات کے وقت اگر مجھے معلوم ہوتا کہ مجھے 15-20 میل دور جانا ہے اور پھر پتہ تلاش کرنا ہے تو مجھے تعجب نہ ہوتا، لیکن ذہنی و جسمانی طور پر میں اتنا خستہ حال تھا کہ میرا حوصلہ مزید پست ہو جاتا۔
خود کو اچانک اور غیر متوقع طور پر منزل پر پا کر میرا حوصلہ دو چند ہو گیا اور میری ساری تھکن دور ہو گئی۔ وہ بہت پرانی عمارت تھی جس کے تنگ اور تاریک سینے پر اوپر جاتے ہوئے میں نے کھلے دروازوں اور کھڑکیوں سے اندر سونے والوں کی پوری زندگی کو دیکھ لیا۔ ہر خاندان کے حصے میں 2 چھوٹے چھوٹے کمرے آئے تھے اور انہی 2 کمروں میں ماں باپ بھی تھے، بھائی بہن بھی، بیوی بچے بھی۔ کسی امتیاز اور تفریح کے بغیر وہ سب فرش پر ایک دوسرے میں گھس کر سوئے ہوئے تھے۔ سونے کے لیے صرف وہی جگہ دستیاب تھی جو چھت تک ٹھونسے جانے والے سامان کے بیچ میں بچ گئی تھی۔ اس ماحول میں حفظان صحت کے اصول تو ایک طرف، اخلاقی اصول بھی پامال ہو رہے تھے۔ ہر دروازے کی چوکھٹ پر ایک نمبر لکھا ہوا تھا۔ داد کے انسوں کی عمارت کی تعمیر کے وقت دہلیز میں ٹھوک دیا گیا ہوگا، چنانچہ نمبر اب بھی پڑھے جا سکتے تھے۔ تیسری منزل تک میں نے کئی بار نمبروں کو ہاتھ سے چھو کر بھی پڑھا کیونکہ ان پر چوکھٹ کا رنگ چڑھ گیا تھا اور برائے نام روشنی میں میری آنکھیں یہ کام کرنے سے قاصر تھی۔ نمبر اوپر کی طرف بڑھتے جا رہے تھے۔ ایک دروازے پر کوئی نمبر نہیں تھا۔ میرے حساب اور اندازے کے مطابق یہ وہی فلیٹ تھا جہاں میں نے نازو سے ملنے کو کہا تھا۔ باہر سے دروازے کے مکفل ہونے یا نہ ہونے کا پتہ نہیں چلتا تھا۔ میں نے ہینڈل گھما کے دیکھا اور پھر آہستہ سے دستک دی۔ نازو شاید دروازے کے قریب ہی ٹہل رہی تھی۔ اس نے سرگوشی کے انداز میں پوچھا، کون ہے؟ میں نے بیٹھی ہوئی آواز میں جواب دیا، بھوت۔ نازو نے دروازہ کھولے بغیر کہا، کس کا بھوت؟ میں نے کہا، ایک شریف آدمی کا بھوت، مثلاً سکندر کا۔ اس نے دروازہ کھول دیا۔ باقی بھوت کہاں ہیں؟ وہ سر نکال کے بولی، اکیلے کیوں آئے ہو؟ میں نے کہا، وہ لاتوں کے بھوت میری باتوں میں نہیں آئے، اور دروازے کو دھکیل کر اندر گھس گیا۔ اس نے مجھے باہر رکھنے کی واجبی سی کوشش کی۔ یعنی یہ کیا حرکت فرما رہی ہیں آپ؟ کوئی دیکھ لیتا کہ ایک بھوت اور بھوتنی باقاعدہ زور آزمائی کر رہے ہیں تو اس کا کیا حال ہوتا صدمے سے۔ کیا مجھے ساری رات باہر رکھنے کا ارادہ تھا؟ نازو نے کہا، تم تو واقعی بھوت ہو، اور میری صورت پر ملی ہوئی سیاہی کو دیکھ کے بے ساختہ ہنسنے لگی۔ یہ کہاں سے منہ کالا کر کے آ رہے ہو؟ میں نے جملے کے مفہوم کو نظر انداز کر دیا۔ مقدر ہی میں روسیائی ہو مس نازو تو بندہ کیا کر سکتا ہے، لیکن یہ ہوا کیا، بڑے بے مروت ہیں اس شہر کے لوگ، یہ سلوک کرتے ہیں مہمانوں کے ساتھ۔ کیا تمہیں وہ شاہی سواری پر الٹا بٹھا کے ممبئی دکھاتے رہے؟ وہ ہنس ہنس کے بے حال ہو رہی تھی۔ گلے میں کس چیز کے ہار ڈالے تھے؟ ہمارے پاکستان میں ایک علاقہ ایسا ہے جہاں رمضان کے مہینے میں سرے عام کھانے پینے والوں کو گدھے پر الٹا بٹھاتے ہیں، دھوپ کی طرف منہ کر کے، اور خار ہوتا ہے جوتیوں کا۔ میں اس فلیٹ میں آ جانے کے بعد خود کو بہت محفوظ محسوس کر رہا تھا۔ فلیٹ چھوٹا ضرور تھا مگر صاف ستھرا تھا۔ اس کے دونوں کمروں میں 2 بیڈ تھے اور غیر ضروری سامان نہ ہونے کی وجہ سے ایک کمرے میں صوفے کی اور دوسرے میں 4 افراد کے لیے کھانا کھانے کی میز کی گنجائش نکل آئی۔ تم نے کب قدم رنجا فرمایا یہاں عزیزہ؟ میں نے بیڈ پر جوتوں سمیت لیٹتے ہوئے کہا۔ جوتوں کی کوئی بات نہیں، لیکن تکیے پر چہرہ مت رکھنا ورنہ پرنٹ آ جائے گا پورا، نازو نے کہا۔ اور جس کا تکیہ ہے وہ سوچے گی کہ اس سے کس گدھے نے منہ پونچھا ہے۔ یہ لطیفہ میں نے بچپن میں پڑھا تھا۔ میں نے کہا، یہ بتاؤ، میں تو آ گئی تھی 9 بجے۔ نازو نے کہا، کیوں؟ آدھے راستے ہی میں ارادہ بدل گیا تھا کیا؟ میں نے کہا، چھوڑ دیا خیال ان دونوں کا؟ انہیں لانے کے لیے تو آپ گئے تھے، نازو نے کہا، اور بڑے دعوے کے ساتھ گئے تھے۔ میرے دعوے کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ غالب نے آنے ہی سے انکار کر دیا۔ کہنے لگا کہ اب میری آنکھیں کھل گئی ہیں۔ اس نے تو خیر اور بھی بہت کچھ سچ کہا تھا جو میں بتا نہیں سکتا۔ تم نے بھی اسے بلا ہی دیا ہے۔ اللہ اللہ، خیر صلاح، نازو نے کہا۔ میرا پروگرام بدلنے کی نوبت ہی نہیں آئی۔ میں اس جیولر کے پاس پہنچ گئی تھی۔ وہاں میں نے کہا کہ مجھے جینا نے بھیجا ہے اور میں تریونی سے معاملے کی بات کرنے آئی ہوں۔ اس نے کہا کہ کیسا معاملہ؟ میں نے کہا کہ ہے اس کا اور جینا کا کوئی معاملہ، تم کو نہیں بتا سکتی میں۔ اس نے کہیں فون کیا، وہاں سے اس کو دوسرا نمبر ملا اور اس دوسرے نمبر سے تیسرا نمبر حاصل ہوا۔ بالآخر تریونی سے میری بات ہوئی۔ اس نے کورید کا سوالات پوچھے، یہ کہ جینا کہاں ہے اور میں کون ہوں اور معاملہ میں کیسے طے کرا سکتی ہوں۔ میں نے کہا کہ میں یہ سب فون پر نہیں بتا سکتی۔ اس نے کہا کہ اچھا، فون دو اسے۔ میں نے ریسیور جیولر کو تھما دیا۔ وہ کچھ سنتا رہا اور سر ہلاتا رہا۔ اس کی نظریں مجھے عجیب طرح سے دیکھ رہی تھی۔ مجھے شک تو تھا کہ معاملہ گڑبڑ بھی ہو سکتا ہے جب اس نے ریسیور رکھ کے کہا کہ تریونی ملنے کو تیار ہے اور کچھ دیر میں یہاں پہنچ جائے گا۔ اس نے کہا ہے کہ تمہیں روک لیا جائے۔ اس سے میں نے کہا کہ مجھے تو خیر تمہارا باپ بھی نہیں روک سکتا، اور اس کا ہاتھ پکڑ کے ایک جھٹکا دیا تو وہ اوپر اٹھ گیا۔ میں نے اسے اپنی طرف کھینچا اور وہ شو کیس کے اوپر سے گزر کے میرے قدموں میں آ گرا۔
میں نے اسے اٹھا لیا اور کہا کہ ایک بار پھر فون کرو۔ وہ اتنا گھبرا گیا کہ اس کے حلق سے آواز بھی نہیں نکل رہی تھی۔ اس کے ایک محافظ نے آگے بڑھ کر مجھے ریوالور سے ڈرانے کی کوشش کی تھی۔ میں نے کہا کہ کیوں اپنے مالک کی جان کے دشمن ہو گئے ہو؟ جس کا کھاتے ہو اسی کو مرواتے ہو۔ اس کی خیریت چاہتے ہو تو چپ چاپ کھڑے رہو۔ خدا نے اسے عقل دی اور وہ پیچھے ہٹ گیا۔ اس کے مالک نے 2 جامپڑ کھانے کے بعد پھر فون کیا اور تریونی سے کہا کہ یہ عورت رکنے کو تیار نہیں، بہتر ہے تم اس سے مل دو۔ اس نے جواب میں کچھ کہا جو میں نے نہیں سنا۔ فون رکھنے کے بعد اس نے کہا کہ سیٹھ کل صبح ملے گا، تم کو اس کی لانچ پر جانا پڑے گا۔ میں نے کہا کہ لانچ پر کیا، راکٹ پر بھی جانا پڑے تو کوئی حرج نہیں۔ اس کے بعد میں نے اجازت چاہی تو اس نے کہا کہ جاؤ۔ میں نے کہا یہ تو بہت بری بات ہے کہ تم مجھے کچھ دور تک چھوڑنے بھی نہیں جا رہے ہو۔ میں نے ہنس کے کہا یعنی تم اسے ساتھ لے آئیں؟ اس کے بغیر میں خود کیسے نکلتی؟ نازو نے کہا اس نے مجھے اپنی گاڑی میں ایک جگہ چھوڑ دیا، وہاں سے وہ پیدل واپس گیا ہوگا یا شاید ٹیکسی لے لی ہوگی۔ میں نے اس کی کار میں زیادہ سیر نہیں کی، 4-5 میل چلا کے اسے سڑک کے کنارے کھڑا کر دیا تھا۔ بہت کھٹارا قسم کی گاڑی تھی۔ میں نے کہا نازو بی بی تم کو اپنے اس کی فکر نہیں؟ ان کی فکر کرنے سے کیا ہوگا؟ نازو نے کہا جو چودھری صاحب کے مہمان ہیں انہیں وہ گھر داماد بنا کے رکھنے کے لیے نہیں لے گئے ہیں۔ چودھری دلاور تو خود انتظار میں ہوگا کہ ہم اسے رابطہ قائم کریں یا ہماری تلاش میں ہوگا۔ چودھری دلاور ان کی اچھی خاصی تواتو بھی کر رہا ہوگا، ان سے باقی لوگوں کا پتہ ٹھکانہ معلوم کرنے کے لیے۔ میں نے کہا میرا خیال ہے کہ وہ ایسی کوشش اب نہیں کرے گا، وہ بہت اچھی طرح جان چکا ہے ہم سب کو۔ نازو نے کہا اسے معلوم ہے کہ MRS والے بہت ڈھیٹ ہیں، نہ مرنے سے ڈرتے ہیں اور نہ مار کھانے سے مرتے ہیں۔ غالب اور محسن کو تو وہ پتے کی طرح استعمال کر رہا ہے، وہ چاہے گا کہ ہم خود ان کی تلاش میں وہاں پہنچ جائیں، اسیروں کو آزاد کرانے کی کوشش میں خود اسیر ہو جائیں۔ اس کے سوا ہم سب کے گرفتار ہونے کی کوئی صورت بھی نہیں۔ میرا دوسرا خیال یہ ہے کہ وہ ہم سے سودے بازی کرے گا۔ کس قسم کا سودا کرے گا؟ وہ ہمیشہ سودا کرنے کی کوشش کرتا رہا ہے کہ کسی طرح ہم اپنے مقصد سے تائب ہو جائیں۔ ہمیں طاقت کے ذریعے اپنے راستے سے ہٹانے کی ہر کوشش کا نتیجہ الٹا نکلتا آیا ہے۔ ہر بار اسے پہلے سے زیادہ نقصان اٹھانا پڑا۔ ان حالات میں اگر وہ سمجھتا ہے کہ MRS کی طاقت بہت بڑھ چکی ہے اور بڑھتی جا رہی ہے تو اس کے سامنے صرف مذاکرات کا ہی راستہ کھلا رہ جاتا ہے۔ بی بی اس وقت اپنی فہم و فراست اور دانائی کی باتوں سے تم نے ہمیں انگشت بدنداں کر دیا ہے۔ ہم اپنی اس رائے کو بدلنے کے امکانات کا جائزہ لینے پر غور کرنے کی تجویز کو مسترد نہیں کریں گے۔ کیا آپ ناقص العقل ہیں؟ میں نے کہا اب اسی بات پر سگریٹ تو پھیلا دو ایک۔ نازو نے سر ہلایا اور سرانے کی طرف بیٹھ کے نیچے سے سگریٹ کیس اور لائٹر نکال کر میرے سامنے رکھ دیے۔ اور بولو۔ میں نے کہا یہ تو کمال کر دیا تم نے، اتنی دیر میں تلاشی بھی لے لی تھی گھر کی۔ کس کے ہیں؟ کسی کے بھی ہوں، تمہیں کیا؟ میزبان کے ہوں گے یا اس کے کسی مہمان کے۔ نازو نے کہا میں نے سگریٹ جلا کے ایک لمبا کش لیا۔ میری دکھ بھری کہانی بہت لمبی ہے، کلیجی تھام لو پہلے، سنو پھر داستان میری۔